اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ معجزہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اور ایک غریب لکڑہارے کا، اور وزیر اعظم کی بیوی کا لکڑہارے کو چور کہنے پر وزیر پر کیسے عذاب نازل ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے وہ مشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر چلا جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار عالم رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا تلاش معاش میں گھر سے نکل کھڑا ہوا اور ایک دوسرے شہر جا پہنچا، مگر وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا اور وہاں بھی یہی کام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور یہ سلسلہ 12 برس تک رہا، لیکن فکر و پریشانی اور مفلسی نے ساتھ نہ چھوڑا۔ اس لیے نہ تو اس نے اپنے بال بچوں کو کچھ بھیجا، نہ ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی نے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تو کسی نہ کسی طرح گزارا کیا، مگر جب فاقوں کی نوبت آ گئی تو مجبور ہو کر اس بیچاری نے وزیر کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک شب لکڑہارا نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ اتنے میں مولائے کائنات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آج چند اصحاب صحن خانہ میں تشریف لائے۔ پھر اپنے اصحاب کی متوجہ ہو کر فرمایا کہ معلوم ہے آج کون سی تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ اصحاب نے نہایت ادب سے عرض کیا، مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان معجز بیان سے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی مشکل میں گرا ہو یا اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو، بصدقے دل سوا سیر میدے کی پوریاں پکا کر کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر نیاز 22 رجب المرجب بوقت نماز صبح دلوا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت تو طلب کرے، انشاءاللہ تعالیٰ مراد ضرور پوری ہوگی۔ اتنے میں لکڑہارن کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اسی وقت اس نے بصدقے دل نظر دینے کی نیت کی اور حسب الارشاد امام علی مقام نظر پیش کی۔ اب ذرا لکڑہارے کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح یہ لکڑہارن نظر امام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑی کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے درخت سے اتر کر کلہاڑی اٹھانے لگا تو اسے زمین میں کوئی شے دفن ہونے کا شبہ ہوا، تو اس نے اس جگہ کو کھودا تو بہت بڑا خزانہ دکھائی دیا۔ تھوڑا مال لے کر اس وقت تو بند کر دیا، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ عرصے میں بفینہ کا ایک بڑا حصہ نکال لایا اور پھر سامان سفر رشار کر کے بڑے کروفر کر کے ساتھ عازم وطن ہوا۔ گھر پہنچ کر اپنے اور بال بچوں کے لیے ایک عالی شان مکان بنوایا، بیوی بچوں کے آرام آسائش کے سامان مہیا کی اور زندگی نہایت آسودگی سے بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہارا نے اپنے خاوند سے نظر امام کی ساری سرگزشت بیان کی۔ جب اس نے مہینہ اور تاریخ بتایا تو وہی مہینہ اور وہی تاریخ تھی جب لکڑہارے کو کفینہ ملا، تو چنانچہ یہ سن کر لکڑہارا بڑا متاثر ہوا اور صدقے دل سے ایمان لایا اور یہ نظر تاریخ مقرر پر برابر دلاتا رہا۔ ایک دفعہ وزیر کی بیوی اپنے بالائے خانہ پر چڑھی، اس کو کچھ دور پر ایک عالی شان مکان نظر آیا، 7 کنیزیں بھی تھی۔ اس نے ایک کنیز سے اس مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کس کا مکان ہے؟ کنیز نے جواب میں بتایا، اسی لکڑہارن کا مکان ہے جو کئی سال پیشتر حضور کے یہاں جھاڑو دینے پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی نے لکڑہارن کو بلوا کر مفصل حالات دریافت کیے۔ لکڑہارن نے سارا حال بیان کیا، جس میں اپنا خواب اور کنڈوں پر نظر امام بھی تھی۔ وزیر کی بیوی کو کچھ بھی یقین نہ ہوا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس کے شوہر نے کہیں چوری کی ہے جس کی بدولت مالدار ہو گئی ہے، یہ مجھ سے چھپاتی ہے۔ وزیر کی بیگم کا یہ خیال فاسد دل میں آنا تھا کہ اس کے شوہر نامدار وزیر اعظم پر مصیبت آ گئی۔ بادشاہ وقت کا نائب وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے مواقع پر پا کر بادشاہ سے اس کی چغلی کر دی کہ وزیر اعظم خائن ہے، اس نے شاہی خزانے میں بڑی خیانت کی ہے، جہاں پناہ اسے طلب فرمائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا تو وہ صحیح حساب نہ دے سکا۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا اور وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی دونوں کو نکال باہر کیا۔ وہ دونوں محل سے نکل کر چلتے چلتے
اثناء راہ خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیے کہ کہیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ جس روز وزیر اعظم پر عذاب آیا تھا، اتفاق سے اسی دن صبح کو شہزادہ شکار کو گیا تھا اور شام تک واپس نہ آیا تھا۔ بادشاہ پریشان ہوا، وہی نائب وزیر جس کی وجہ سے وزیر اعظم نکالا گیا بادشاہ سے بولا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معذور وزیر اعظم نے وہ وجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم معتبہ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی ہر طرف دوڑ گئے اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت تک انہوں نے وہ خربوزہ کھایا نہ تھا، اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، رومال میں کیا ہے؟ ماتوب وزیر اعظم نے جواب دیا، خربوزہ ہے۔ رومال کھولا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر بے حد غضبناک ہوا اور حکم دیا، انہیں رات بھر قید میں رکھو، صبح ان کو قتل کر دیتا ہوں۔ ماتوب وزیر اعظم اور اس کی بیوی دونوں قید خانے میں بند کر دیے گئے۔ وزیر اعظم ماتوب نے بیوی سے پوچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آئی؟ کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی سزا بھگتنی پڑ گئی؟ کافی غور و خوض کے بعد بیوی نے کہا، میرا خیال ہے کہ لکڑہارا نے نظر اور حکم امام جعفر صادق کے نیز مفینہ کے متعلق تفصیل سے بیان کیا تھا، میں نے اس پر قطعی یقین نہ کیا اور جھوٹ پر محمول کیا۔ ماتوب وزیر اعظم نے جواب میں کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہوگا؟ تم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول و حکم کو جھٹلایا، توبہ کرو اور معافی مانگو۔ اور امام علی مقام کا فرمانا درست ہے، الغرض دونوں رات بھر گر یہ وزاری اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، خلوص دل سے نظر امام کی سنت مانی، منت مانی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ علی صبح شہزادہ شکار سے واپس آیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، پھر واپسی کی تاخیر کا سبب دریافت کیا۔ شہزادے نے عرض کیا، حضور شکار میں بڑی دیر ہو چکی تھی، لہٰذا ایک باغ میں ٹھہر گیا تھا۔ اس کے بعد دونوں قیدیوں ماتوب وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا، پھر رومال کو کھولا کر دیکھا تو وہ خربوزہ تھا۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم معتبہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ماتوب وزیر اعظم نے جو واقعہ بھی اپنی بیوی سے سنا تھا نہایت تفصیل بیان کر دیا۔ پھر بادشاہ نے لکڑہارا اور اس کی عورت کو بلوا کر پوچھ گچھ کی، انہوں نے بھی اول سے آخر تک بیان کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی یہ بے صدقے دل ایمان لے آیا اور ماتوب وزیر اعظم کو بحال کر کے دوبارہ اس کے عہدے پر اس کو فائز کیا اور چغل خور وزیر اعظم کو مطلوب کر کے شہر بدر کر دیا۔ دوستو یہ قصہ آپ کو کیسا لگا؟ میری ویڈیو کیسی لگی؟ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے یہ ویڈیو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔